السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسلامی برادران اور خواتین، یوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کتاب و سنت میں کئی دلیلیں موجود ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احب الناس الیک، اے نبی ذرا آپ بتلائیں کہ سب سے محبوب تر شخص آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے کہا عائشہ۔ پھر سائل نے کہا کہ ثم من، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوہا، یعنی پھر عائشہ کے باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب و سنت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہاں محمد بن الحنفیہ جو چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، وہ خود سوال کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ قال ابو بکر، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور جواب دیا جب آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے سوال کیا۔ گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل تر شخصیت جس کو مانتے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے۔ کہاں موجود ہے یہ؟ صحیح بخاری کتاب و فضائل الصحابہ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، حدیث کا نمبر ہے 3671۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے، جو 12 امام کو ماننے والوں کے پہلے امام ہیں، تو جن کو ان کے امام نے امام مان لیا ان کو آج وہ گالی دیتے ہیں، ان کو آج منافق کہتے ہیں، ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، یہاں تک کہہ ڈالتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی لالچ کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی چسپا رہے اور خلافت مل گئی، ورنہ حقیقت میں مسلمان تھے ہی نہیں، ان کی کتابیں بولتی ہیں۔ تو یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ان کے رخسار پر تماچا ہے، چاٹا ہے زوردار، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سوال کرتے ہیں محمد بن الحنفیہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر لوگوں میں کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ابو بکر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔